کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کے والدین، اس کی اولاد سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، محبت حلال بھی ہوتی ہے اور محبت حرام بھی ہوتی ہے۔ حلال محبت یہ ہے کہ باپ بیٹے سے کر رہا ہے، میاں بیوی آپس میں کر رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں کر رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں کر رہے ہیں، میں آپ سے، آپ مجھ سے، مسلمان ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، یہ حلال محبتیں ہیں۔ اور حرام محبت بھی ہوتی ہے جو غیر محرم سے کی جاتی ہے، جو رزق حرام سے کی جاتی ہے، جو رشوت چوری ڈکیتی کے مال سے کی جاتی ہے، جو غلط طریقوں سے کمائے گئے مال سے کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ کی محبت کو جو معیار ایمان بنایا گیا ہے، اس کا پیمانہ حرام محبت بنائی گئی ہے کہ حلال محبت۔ بات کو ذرا کھولتا ہوں، رسول اللہ کی محبت حلال محبت کے اندر بھی اس حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے، حرام محبت تو ہوتی ہی حرام ہے، لیکن اگر حلال محبت بھی رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت بھی اگر رسول اللہ سے بڑھ جائے، حلال محبت، باپ کی محبت حلال ہے، بیٹے کی محبت حلال ہے، رسول اللہ سے بڑھ گئی، حرام ہو گئی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے بنائے جا رہے، فرانس کا ایک بدبخت صدر کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کے خاکے بنا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ابھی اسراء کی بات ہے، معراج کی بات نہیں ہو رہی۔ اسراء خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی طرف، ساتھ کون ہے؟ جبریل امین، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھتے ہیں، بڑے نورانی چہرے دیکھتے ہیں، بڑے چمکدار اور روشن چہرے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے جبریل امین، یہ کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ان سب کو نازل کیا گیا۔ اے جبریل امین، ان کو کیوں نازل کیا گیا ہے؟ ان کو نماز ادا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اے جبریل امین، یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ غور کرنا ہے، اپنے عقیدوں کی، اپنے منہج کی، اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نماز کو کیوں ادا نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ اے جبریل، ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے نبی مکرم کے کعبہ اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، اس نبی کا مقام یہ ہے جو نبیوں کا امام ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے، اس کی بات اعلیٰ نہیں۔ یہ ذات تو اعلیٰ ہر کوئی مانتا ہے، بات اعلیٰ ماننے وقت اپنے اپنے فلسفے، اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے عقیدے سامنے لے آتے ہیں۔ او بھائیو، جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہے، جس کی ذات اولیٰ ہے، افضل ہے، اسی کی محبت سب سے اعلیٰ اور افضل ہونی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ اسکالرز آف ڈالرز ہیں، اسکالرز آف ڈالرز جو پاکستان میں آتے ہیں، ہم نے پاکستان میں توہین رسالت کا قانون بنوایا، یہاں پہ آ کے یہ مقدمہ رکھتے ہیں، اور جب باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں توہین رسالت میں اگر کوئی غیر مسلم شامل ہو اور غیر مسلم توہین رسالت کرے، اس کی سزا موت نہیں ہے۔ یہ قانون غلط ہے۔ پاکستان آ کے کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں یہ قانون بنایا، باہر جاتے ہیں، کینیڈا کا میڈیا ہو، یورپ کا میڈیا ہو، وہاں پہ شیخ الاسلام کا ٹائٹل لے کر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ جی توہین رسالت کی جو پاکستان میں سزا ہے یہ غیر شرعی ہے۔
کریم پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فلسفہ تو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، یہ بات تو آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تھے، بلال بھی تلوار کو تیز کر رہے تھے، صحابہ بھی تلواریں تیز کر رہے تھے کہ آج اپنے اپنے محالف کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ وہ جنہوں نے ہمیں اذیتیں دی، جنہوں نے تکلیفیں دی، جنہوں نے پشت کے اوپر پتھر رکھے، جنہوں نے جلدیں جلائیں، جنہوں نے گوشت کو کاٹا، آج ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ مولوی یہ بات بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا اس وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہاں تک تو مولوی بات بدلاتا ہے، بدلانی چاہیے۔ بھائی آیا یہاں تک تو مولوی بات بدلاتا ہے، لیکن اگلی بات آپ کو اور مجھے نہیں بتلائی جاتی۔ کیا رسول اللہ نے جب یہ کہا تھا آج معافی کا دن ہے، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسی وقت رسول اللہ نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا۔ کیا آرڈیننس جاری کیا تھا؟ آرڈیننس یہ جاری کیا تھا کہ اگر ابن خطل اور 4 لونڈیاں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ اگر ایک طرف عام معافی کا اعلان ہے، یہ بات اکیلی بتلا دینا کافی نہیں ہے، دوسری طرف یہ بتلانا بھی علماء کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جس نے ابن خطل نے، ان 4 لونڈیوں نے جنہوں نے مجھے گالی دی ہے، یہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں بتلایا جاتا۔ اور پھر یہاں پہ رکیے، کیا رسول اللہ نے ذاتی انتقام لیا؟ بتائیے، اللہ کی قسم نہیں۔ امی عائشہ نے کہا ہے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں، رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، نہ تھپڑ مارا، نہ بدلہ لیا۔ کیا امی عائشہ جھوٹ بول رہی؟ اس کا مطلب کیا بنا؟ دونوں میں مطابقت کے، ایک طرف گالی نکالنے والے کو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف امی عائشہ کہتی ہیں کہ اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، عام فہم بات ہے، بریگیڈیئر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، عام فہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا۔ کیوں؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ مولوی بڑے متصر ہیں، یہ مولوی بڑی سخت فتوے دیتے ہیں، حالت ندوی صاحب کے بارے یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، فلاں مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے؟ اللہ کی قسم، یہ رسول ہاشمی کا، کائنات کے سب سے بڑے امام کا فتویٰ کیا آپ نے یاد کرنا اس فتوے کو۔ کیا ہے فتویٰ؟ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ من سب صحابی، صرف یہاں تک بات نہیں کی، کیا کہا؟ جو رسول ہاشمی کو، کسی نبی کو گالی دے گا، اس کی شریعت محمدیہ میں سزا کیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور جو میرے کسی صحابی کو گالی دے گا، یہ مولویوں کے خطرے ہیں، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے گا، فجلدوہ، اس کو درے مارے جائیں گے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اپنے عقیدے سے توبہ نہ کر لے یا ساری عمر قید خانے میں مر نہ جائے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابی فجلدوہ، یہ ایک شرعی قانون ہے۔ ابو لہب اور محبت رسول معیار ہے ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اس آزمائش کے موقع پہ آپ کے ایمان کو چیک کر رہا ہے کہ کس کا ایمان مکمل ہے اور کس کا ایمان ناقص ہے۔ چاہے رشتہ دار ہو، چاہے سگا چچا ہو، چاہے 2 بیٹیوں کا سسر ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، مر گیا ابو لہب، مر گیا۔ لوگوں نے بیٹوں کو تانے دیے، ایسے پھوڑوں سے مرا، ایسی بیماری سے مرا، بیٹے پاس نہیں آ رہے،
کفنا نہیں رہے. لوگوں نے تانے دیے, کیا کہا اس کو دفناتے کیوں نہیں, اس کو کفناتے کیوں نہیں؟ کہا ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے, ہمیں خطرہ ہے جیسے آج کل کرونا کی بیماری کے بارے میں. یہ بھی بدبختی کی تھا. ایسے ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے. ایک اسکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے جس بندے کو کرونا ہو جائے نا تو شریعت میں اجازت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو جلا دیا جائے, نہ اس کو غسل دیا جائے, نہ اس کو کفنایا جائے. غامدی صاحب آپ اپنی وصیت لکھ جائیں کہ آپ کرونا سے مر گئے, آپ کو آگ لگا دی جائے گی, ہم مولوی چندہ اکٹھا کر کے آپ کو جلا دیں. لیکن شریعت میں تو ایسی وصیت پہ بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. میں بات یہ کہہ رہا ہوں, ابو لہب کے بیٹے اس کے پاس نہیں آ رہے, اسی طرح کی بیماری میں مر گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے قرآن و سنہ موومنٹ کا کردار اس حوالے سے دیکھا. ہم نے صرف لاہور کے اندر بغیر تفریق مسلک کے بریلوی کی میت ہو, اہل حدیث کی میت ہو, دیوبندی کی میت ہو, کرونا سے مرے. اللہ کے فضل سے صرف لاہور میں 257 سے زائد میتیں کرونا کی. ہم نے غسل بھی دیا, کفنایا بھی, جنازہ بھی پڑھایا پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ایک مسلمان میت کا حق ہے. یہاں پہ ابو لہب ہے, اس کا سگا بیٹا اس کو کفنا نہیں رہا. انہوں نے کیا کیا 2 دن پڑھا رہا ہے. محبت رسول نہیں ہے, محبت رسول نہیں ہے. کیا گستاخی کی ہے پتہ ہے نا, کتنی بڑی گالی. یہی رسول اللہ کی شان اور عظمت کی دلیل ہے. منہ سے صرف یہ بکواس نکل گئی معاذ اللہ رسول اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں. ابھی رسول اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں اس بدبخت کے منہ سے بکواس نکلی. اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے ہاتھ تو دنیا اور آخرت میں ٹوٹیں گے, لیکن تیری موت ایسی عبرتناک ہوگی. بچے بھی دفنا نہیں رہے, صلاح مشورہ ہوا, انہوں نے کہا شرم کرو, تیرا باپ کیا دیا, پھینک دیا جائے کسی گڑھے میں. اس کو گڑھے میں پھینکا گیا, پتھروں کی بارش کر کے, پتھروں کی بارش کر کے, مٹی کے نیچے نہیں پتھروں کے نیچے دفن ہو گیا. یہ رسول اللہ کی محبت سے خالی دل ہے. اور دوسری طرف ایک حبشہ کا کالا غلام, چپٹی ناک والا, چھوٹے قد والا, رنگت بھی کالی ہے. رسول اللہ پہلے آسمان پر جبریل امین کی معیت, دوسرے آسمان پہ جبریل امین کی رفاقت, تیسرے آسمان پہ جبریل امین کا ساتھ ساتھ ایک مقام آ گیا. سدرۃ المنتہا سے آگے بھی پہنچے, وہاں پہ جبریل امین رک گئے. کہا یہاں سے آگے جانے کی مخلوقات میں سے, فرشتوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی. رسول ہاشمی نے کہا معراج کی رات میں جب جبریل امین رک گئے, میں آگے بڑھا, میں نے وہاں پہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ کو سن لیا. وجہ رسول اللہ کی محبت, یہ معیار ہے. میرے بھائیوں, تم سمجھتے ہو اسلام مغلوب ہونے کے لیے تم نے یہ سمجھ لیا مفاہمت کا رستہ اختیار کیا جائے, چھپ چھپا کے زندگی گزار لی جائے. کامیابی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مجھے بتائیے یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا کہ مغلوب ہونے کے لیے؟ اللہ کی قسم دین غالب ہو کے رہنا ہے. تو ساتھ دے, میں ساتھ دوں, میں بولوں نہ بولوں, تم ساتھ دو نہ دو, یہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غالب ہونے کی جدوجہد کون کر رہا ہے اور غالب ہونے کی امید کس نے چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ صرف لشکر دیکھتا ہے, نتائج. یہ بھی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو آج کا یہ لبرل سیکولر لوگ بائیں طور سے کیا فرق پڑے گا میرے بھائیوں. لیکن پہلی میں وہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو علم ہے نا کہ حالت جنگ کے اندر, حالت جنگ میں کس کس کو قتل نہیں کیا جاتا؟ بتائیے. عورت کو نہیں کیا جائے گا, بچے کو نہیں کیا جائے گا, بوڑھے کو نہیں کیا جائے گا, اور پودوں کو نہیں کاٹا جائے گا. حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسکالر آف ڈالرز کہتے ہیں حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کیا جاتا. تو توہین رسالت کر دی آسیہ ملعونہ بدبخت نے. اس
نہیں کیا جائے گا. اللہ کی قسم یہ فلسفہ بھی شریعت کے خلاف ہے. کیوں؟ ایک صحابی ہیں نبینا، خود بیان کرتے ہیں میرے موتیوں جیسے دو خوبصورت بیٹے تھے. کیسے؟ موتیوں جیسے دو خوبصورت بیٹے تھے. ان کی ماں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی شان میں ایسا جملہ بول دیا جو ہم نقل بھی نہیں کرنا چاہتے. بول دیا، نبینا صحابی ہیں. کہا میری غیرت کو جوش آیا، میں نے پیٹ کے اندر خنجر ڈالا، گلے تک لے گیا، اور یہ عمل کرنے کے بعد یہ میرے موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہے. اس کو قتل کرنے کے بعد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا. یہ جی بڑے متصب ہیں، یہ جی بڑے سخت ہیں، یہ جی مولوی ایسے. یہ رسول ہاشمی کے فتوے ہیں، یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول یہ ماجرا ہو گیا. رسول اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ اس عورت نے یہ بکواس کی تھی، میرے صحابی نے جو عمل کیا ہے سب لوگ سن لو، سب لوگ سن لو. اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا. صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیا آرڈیننس جاری ہوا، یہ کیا رسول اللہ نے فتویٰ دے دیا. صحابہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی. یہ نبینا بڑی شان و منزلت والا ہے، اس نبینا نے قانون ہاتھ میں لیا ہے. میرے بھائیوں، ایک بات یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے، وطن عزیز کے اندر توہین رسالت کا قانون موجود ہے 295C. ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں جن صحابہ کو عطا کی ہیں وہ کسی اور بات کو سمجھانے کے لیے ہے. جب بھی آپ نے کسی کی توہین دیکھ لی ہے 295C کا سہارا لینا ہے. اس بدبخت گارڈ کی طرح نہیں کہ جس کی ذاتی دشمنی ہو اٹھ کے گولی مارے اور توہین رسالت کا الزام لگا دے. ایسا نہیں کرنا، لیکن بات وہ سمجھانا مقصود ہے کہ توہین رسالت کرنے والی عورت ہو تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے. موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہے. اور صحابہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نبینے کی بڑی شان و منزلت ہے، اس نبینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون معاف کر دیا. حضرت عمر لوگوں کی باتیں سن رہے ایک دم کھڑے ہو گئے. کہا اس کو نبینا کہتے ہو، اس کو نبینا کہتے ہو، یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے. آج کے بعد کوئی اس کو نبینا نہیں کہے گا. نبینا صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی شان و منزلت ہے. آگے آئیے، یہ جو عورت تھی جس کو قتل کیا گیا، یہ مرد تھا کہ عورت؟ یہاں پہ ڈالر نے کہا یہ لونڈی تھی. اس کا حکم آزاد عورت جیسا ہے. کیسے یہاں پہ آتے ہیں کہتے ہم نے بنایا، باہر جا کے کہتے ہیں یہ قانون غیر مسلم پہ نہیں لگتا، عورت پہ نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا. آسیہ کو یہ صحیح چھوڑا دیا. میرے بھائیوں، یہ اگر بالفرض، حالانکہ ان ولد کا فقہ میں الگ حکم ہے، سارے علماء جانتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ واقعہ بھی چھوڑیے کہ نیا واقعہ یاد کیجیے. عمیر ابن عدی صحابی رسول ہے. اسما بنت مروان نے رسول اللہ کی شان میں بکواس کر دی. عمیر بن عدی اٹھے، اسما بنت مروان کو لٹایا، گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا. قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اے عمیر ابن عدی یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی قبیلے کی عورت کو ذبح کر رہا ہے. کہا جو بکواس اس نے کی ہے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کو بکواس کرتا جائے. عمیر ابن عدی ایک ایک کی گردن پہ چھری چلاتا جائے گا. عمیر ابن عدی عمل کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں جیسے دانت نمودار ہوئے. رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، پیشانی چمکنا شروع ہو گئی، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کیا کہا؟ اور لوگوں اس ایک جملے کے بارے میں غور کرو. میں اور آپ گھر بیٹھے وہ حاکم بن رہے ہیں، نہ بائیکاٹ میں حصہ، نہ مہم میں حصہ، نہ شیئر کر رہے ہیں، نہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. عمیر ابن عدی کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا جس نے میرے صحابہ، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے. صحابہ متوجہ ہو گئے یہ بڑی شان والی کوئی بات ہونے والی ہے. کون سے شخص کا رسول اللہ ذکر کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا زمین کی
پشت کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے اگر کسی نے ایسا شخص دیکھنا ہو جس نے اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی، وہ عمیر ابن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ نعرہ تکبیر، قومی ہاتھ چوکے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ شامل عزیر صاحب، علامہ شامل عزیر صاحب۔ عمیر ابن عدی کو یہ اعزاز ملا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، یہ رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ کس ایشو کے اوپر؟ حرمت رسول کا تحفظ کرنے کو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک تو بات ہوگی، اذان کی بھی مثال دے دی، دونوں عورتوں کی مثال دے دی، پھر کہتا ہے غیر مسلم کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عتیق بیٹھے تھے، رسول اللہ نے کہا پلاننگ کر کے، یہ لمبا چوڑا واقعہ علماء جانتے ہیں، مختصر آپ کے سامنے رکھا، پلاننگ کی، پری پلان۔ ابو رافع یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں بکواس کی۔ کس نے؟ ابو رافع یہودی۔ ابو رافع یہودی، یہ مسلمان، یہ کہتے ہیں یہ قانون صرف اسلام کے اندر آنے والوں کے لیے، یہ ابو رافع یہودی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر کے عبداللہ ابن عتیق کو بھیج رہے، اور قربان جائیں عبداللہ ابن عتیق کی محبت پر۔ جا کے لمبا چوڑا واقعہ ہے، ایک وار کیا، موقع مل گیا، ابو رافع کی گردن لٹک گئی، تلوار کی زد میں آ گئی، تیزی سے دوڑتے ہوئے سیڑھیوں سے اترے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سیڑھیوں سے پھسلے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، کہا ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہے، میں نے کہا ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے، اتنی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ساتھ اس پہ وار کیا، اگر یہ مرانا اب میری جان بھی چلی جائے، اس کو قتل کر کے جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد شور مچا، ابو رافع مر گیا، اپنی اس ٹانگ کو کپڑے سے باندھا، کپڑے میں لپیٹا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ رسول اللہ نے پیار سے میری اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ آگے عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم، ٹانگ جب ٹھیک تھی، جتنی قوت و طاقت ٹانگ میں موجود تھی، جب سے رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا ہے ٹانگ جڑ بھی گئی اور قوت و طاقت میں کئی گنا بڑھ بھی گئی۔ سبحان اللہ۔ بتائیے یہ اعزاز کس لیے ملا؟ حرمت رسول کے تحفظ کے لیے ملا۔ یہ یہودی تھا کہ مسلمان تھا؟ پھر ایک بکواس کرتے ہیں، یہ جی کچھ علماء مختلف طبقات کے، میری مراد صرف ایک عالم کی، مختلف دلائل جو دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، یہ تو یہودی جی جو غیر مسلم، کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم پہ لگتا ہے، لیکن اس غیر مسلم پہ لگے گا جو مسلم ریاست کے اندر ہوگا۔ یہ بھی بکواس اور جھوٹ ہے، یہ بھی بکواس اور جھوٹ ہے۔ کعب بن اشرف، جائیے جو مدینہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جب جائیں گے آپ نے کہنا ہمیں کعب بن اشرف کا قلعہ دکھائیے، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ مدینہ کی حدود سے باہر ہے، اس وقت بھی مدینہ کی ریاست سے باہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو، یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، بھیجا اور کعب بن اشرف کو قتل کروایا۔ تو میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا آپ نے جواب دینا ہے، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، لیکن یہ سر تن سے جدا جب کسی ریاست میں قانون آئین موجود ہو، تو نے اور میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا، یہ بات بھی سمجھ کے جانی۔ 295 کا قانون موجود ہے، اس کا سہارا لینا ہے، یہ بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک التجا حکمرانوں سے بھی ہے کہ ہم تو علماء تو یہ ابلاغ کرتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں مت دو، 295 کے تحت ٹرائل کیا جائے۔ اللہ کی قسم آسیہ ملعونہ کا ٹرائل علماء نے جب وہ پکڑی گئی، جتنی دیر ٹرائل ہوا، ثابت کر دیجئے کسی ایک مسلمان نے اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ نہیں مارا ہو، نہیں مارا۔ عدالت کا سہارا لیا، قانون کا سہارا لیا۔ حکمرانوں سے یہ سوال ہے، آسیہ ملعونہ سے پہلے بھی 70 برس بیت گئے، ایمانداری سے بتلاؤ، صدق کے دل سے بتاؤ، شرع صدر سے بتاؤ، پڑھے لکھے لوگ بھی اس بارے کے اوپر غور کریں۔
اس کو سزا تو ہونی نہیں، اٹھ کے مار دیتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن کام آپ کا بھی درست نہیں ہے۔ اس عورت کو ایس پی نے گناہگار لکھا، سیشن جج نے گناہگار لکھا، سزائے موت سنائی، ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی۔ خان صاحب باہر گئے، کہنے لگے اس عورت کو میں نے چھڑوایا، کریڈٹ لینا شروع کر دیا۔ یہ کریڈٹ نہیں ہے، یہ تیرے نامہ اعمال میں ایک سیاہی ہے اور بدبختی ہے۔ تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دے گا کہ ایک ملعونہ کو ایس پی بھی مجرم کہہ رہا ہے، سیشن کورٹ بھی قرار جرم کے اوپر دستخط کر رہا ہے، ہائی کورٹ میں بھی قرار جرم ہوا ہے، اور تو کہہ رہا میں نے چھوڑ دی۔ افسوس میرے بھائیوں، آپ یہ بتائیں، اور میرے ذہن میں اللہ کی قسم آسیہ ملعونہ رہا، آسیہ ملعونہ رہا، اور عافیہ صدیقی قید، عافیہ صدیقی قید، آسیہ ملعونہ رہا۔ یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے، یہ ہماری حکمران کی کارکردگی ہے۔ خان صاحب ہمارا سیاسی طور پہ آپ کو پتا ہے سیاستدان بھی مذہبی رہنما بھی اکٹھے بیٹھتے، جب ہم خان صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے جن دنوں یہ اقتدار میں نہیں تھے، اللہ کی قسم سے اس کے دل سے بتاتا ہوں، ہم جیسے لوگ بھی کہتے تھے یار خان عافیہ صدیقی سے بڑا مخلص ہے، بڑا مخلص ہے۔ اچھا کیوں؟ خان صاحب نے بڑی آواز اٹھائی ہے، الیکشن سے قبل ہر تقریر میں عافیہ صدیقی کے تانے، عافیہ صدیقی کے بارے میں گفتگو۔ حقیقت میں پاکستان کے اندر خان صاحب تھے جنہوں نے عافیہ صدیقی کا کیس اٹھایا، اور جب سے حکمران بنے ہوئے ہیں، جب موقع ہے عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کر سکتے ہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، آسیہ ملعونہ کی رہائی کا کریڈٹ دیتے ہیں، اور وہ بدبخت ملعون عورت میکرون کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بناتی ہے اور سوشل میڈیا پہ پھینکتی ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے۔ میرے بھائیوں، آتے ہیں اس بات کی طرف، اس بات کی طرف آتے ہیں کہ میں اور آپ، جب آپ علامہ صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا، گستاخ رسول کو اپنے ہاتھ سے 295 سی کے تحت کیس چلا کے پروو کر کے قتل کروانا ہے عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، تو ہم کریں کیا؟ میرے بھائیوں، ایسے بدبخت ہے یہ لبرل اور سیکولر، اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں، منافقانہ طرز آزادی اظہار، فریڈم آف چوائس، ایک ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار، ایک ہوتا ہے آزادی انتخاب۔ ہر یورپی